کیا آپ جانتے ہیں ہوائی فائرنگ پر پابندی کیوں عائد ہے؟ ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں گرنے والی گولیاں کسی انسان کو لگنے پر جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ جب ایک گن سے فائر کیا جاتا ہے تو گولی کی رفتار مختلف عناصر پر منحصر ہوتی ہے۔ سب سے پہلی مزل ویلوسٹی۔ مزل ویلوسٹی گن سے نکلنے کے فوراً بعد گولی کی رفتار ہوتی ہے۔ یہ ویلوسٹی مختلف ہتھیاروں کی مختلف ہوتی ہے، جیسا کہ AK-47 کی مزل ویلوسٹی 715 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ فائر کے بعد ہوا کی مزاحمت کی وجہ سے گولی کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے عناصر جیسے کہ ایٹماسفیرک پریشر، نمی اور ہوا کا درجہ حرارت بھی رفتار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ گریوٹی کی وجہ سے سیدھا کیا گیا فائر پیرابولک بات میں نیچے کی طرف آتا ہے، تاہم ہوائی فائر اس سے مختلف ہے، جس میں کسی کی طرف نشانہ نہیں لگایا جاتا۔ 17ویں صدی تک یہ سوچا جاتا تھا کہ ہوائی فائر سے گولی خلا میں چلی جاتی ہے، تاہم ایسا نہیں ہے۔ جب ایک گولی کو سیدھا اوپر کی طرف فائر کیا جاتا ہے تو اس کی ویلوسٹی اور کائنیٹک انرجی ابتدا میں بڑھتی ہے اور گریوٹی اور ہوا کی مزاحمت کے باعث ایک جگہ پر ویلوسٹی 0 ہو جاتی ہے اور پھر گولی واپس نیچے کی طرف گرنے لگتی ہے اور ہر سیکنڈ 9.8 میٹر اس کی رفتار بڑھتی ہے۔ ہوا اور گریوٹی ایک دوسرے کے مخالف سمت میں لگنے سے گولی ٹرمینل ویلوسٹی سے نیچے کی طرف آتی ہے، جو کہ کانسٹنٹ رہتی ہے۔ 1920 میں امریکی ملٹری کے تجربے سے یہ پتہ چلا کہ گرتی ہوئی گولی کی رفتار 90 میٹر فی سیکنڈ تک ہو سکتی ہے، جبکہ 37 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار کی بلٹ بھی انسان کی جلد میں چھید کر سکتی ہے۔ اگر ہوائی فائر میں گولی 90 درجے سے کم زاویے پر ہوگی تو پیرابولک پاتھ میں گرے گی اور اس کی رفتار مزید زیادہ ہوگی۔ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جس میں اس طرح کے واقعات سے ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ 1920 میں امریکہ میں ایک اسٹڈی سے پتہ چلا کہ ہوائی فائرنگ سے گرتی گولیوں میں سے 4.6% جان لیوا ثابت ہوئیں۔ 2003 میں سربیا میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے ایک چھوٹا کم بلندی پر اڑنے والا طیارہ گر گیا اور 2 افراد زخمی ہوئے۔ 2017 میں ایشین فٹ بال کپ کے فائنل کے بعد ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ 2021 میں افغانستان میں ہوائی فائرنگ سے 17 افراد ہلاک ہوئے۔ اگرچہ ہوائی فائرنگ سے ہلاکتوں کا امکان کم ہے، لیکن شہری علاقوں میں یہ امکان بہت زیادہ ہے۔